بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی برکات سے مشرف ہونے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی برکت، سب سے بڑا فضل اور سب سے جاہ و مرتبے میں بلند ہستی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے۔ تو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور حضور کے وسیلے کی برکت سے، حضور کی تشریف آوری کی برکت سے اس امت کو خیر الامم قرار دیا۔ یہ امت سب امتوں سے بہتر بھی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میری امت جنت میں داخل ہوں گے۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے حضور کی برکت سے اس امت کو مشرف فرمایا اور سرفراز اور بلند فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کا حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت اس دنیا میں کفر کے خاتمے کے لیے ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا انا الماحی الذی یمحی بی الکفر، کہ مجھے رب نے ماہی بنا کر بھیجا، اور ماہی وہ ہوتا ہے کہ جو کفر کو مٹا دے۔ تو حضور نے اپنے صفاتی ناموں میں اس نام کو ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے اس دنیا میں ماہی بنا کر بھیجا۔ حضور کی بعثت کا مقصد، حضور کی ولادت کا مقصد اس کائنات سے اندھیروں کو ختم کرنا اور ظلمتوں کو مٹانا تھا، روشنیوں سے اس کائنات کو منور کیا سرکار نے تشریف لا کر۔ اور جب حضور پیدا ہوئے تو بت بھی اوندھے منہ زمین پر گرے، اور بتوں کو حضرت عبد المطلب نے جب پاؤں مار کر پوچھا ایک بت سے کہ تجھے کیا ہوا، اوندھے منہ زمین پر کیوں آ گیا، اس نے بت نے بول کر کہا کہ اس دنیا میں خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے جب سرکار کی ولادت ہوئی تو شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں حضور کے نور کی روشنی سے دیکھیں۔ حضور کے نور کی برکات اتنی تھیں
کہ پورا جگ منور ہو گیا. جو آتش کدے جل رہے تھے مجوسیوں کے، وہ سارے کے سارے بجھ گئے اور ہر طرف ظلمتوں کا خاتمہ نظر آنے لگا. تو ایسے وقت کے اندر وہ بحیرہ راہب کی اور ایس راہب کی وہ بتائی ہوئی باتیں لوگوں کو یاد آنے لگیں اور لوگ چل چل کر ان کے پاس جانے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام مکہ شریف میں تھے، اعلان نبوت فرما چکے تھے، لیکن صدیق کو نہیں معلوم تھا کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا. بحیرہ راہب کے پاس گئے، اس نے دیکھا صدیق اکبر کو دور سے آتے ہوئے تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا، اے صدیق، آپ کا ذکر میں نے سابقہ کتب میں پڑھا ہے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے جنہیں رب آخری بنا کر بھیجے گا، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا. فرماتے ہیں مجھے وہ نشانیاں جو اس ادھیڑ عمر کے شخص کی سابقہ کتب کے علم سے حاصل ہوئی ہیں، مجھے وہ نشانیاں آپ میں نظر آ رہی ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا میں تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو نشانی کوئی بتا. تو اس نے کہا کہ آپ کی ناف کے قریب ایک نشان ہے، وہ مجھے دکھائیں. آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ نشان نظر آیا. وہ کہنے لگا ایک نشان آپ کی ران پر بھی ہے، اس کی تصدیق آپ خود کریں، چونکہ پردے کی جگہ ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا ہاں میری ران پر بھی وہ نشان موجود ہے. اس نے کہا بس آپ کے نبی کی بھی نشانیاں میں نے سابقہ کتب میں پڑھی اور آپ کی نشانیاں بھی سابقہ کتب میں پڑھی کہ آپ اپنے نبی کا ساتھ دیں گے. صدیق اکبر کا اسی وقت سینہ ایمان سے روشن ہوا اور بغیر توقف کے صدیق اکبر حضور پر ایمان لے آئے. اور ایس راہب بھی ساری زندگی یہ خوشخبریاں دیتا رہا، بتاتا رہا لوگوں کو کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، امام الانبیاء تشریف لائیں گے. بچے پیدا ہوتے لوگ اٹھا کر ایس کے پاس لے جاتے کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھ یہ وہی بچہ ہے. تو وہ ایس لے جاتا، کہتا نہیں اس کے چہرے کی روشنی بتا دے گی کہ وہ تشریف لا چکا ہے. کوئی اور لے کر جاتا، وہ کہتا وہ جب چل کر میرے قریب آنے لگیں گے نا تو پتہ چل جائے گا ان کی خوشبو سے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں. ایس کہنے لگا کہ لے جاؤ، جب وہ آئیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا وہ تشریف لا چکے ہیں. جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو حضرت عبد المطلب اٹھایا سرکار کو گود میں اور ایس کے پاس لے کر چلے. تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ابھی میں دور سے چل رہا تھا، میں نے دیکھا ایس اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر مدینہ شریف مکہ شریف کی راہیں دیکھ رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کب تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں جب میں اس کے گھر میں پہنچا، اس نے انتہائی اہتمام کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا اور بڑا مسرت کے ساتھ مجھے ملا، اور اس نے مجھے ادب کے ساتھ ایک چٹائی بچھا کر بٹھایا وہاں پر اور پھر ہاتھ باندھ کر پاس کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں اس کی یہ ادب کو دیکھ کر میں نے پوچھا ایس تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جس نبی کی باتیں میں کیا کرتا تھا، جس نبی کے تذکرے میں سابقہ کتب میں پڑھا کرتا تھا، وہ نبی تشریف لا چکے ہیں اور انہیں آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. سیدنا عبد المطلب نے فرمایا میں تیری بات کو نہیں مانتا، تو کوئی نشانیاں بتا. وہ نشانیاں بتانے لگا، نشانیاں بتاتا گیا. حضرت عبد المطلب تسلیم کرتے گئے. کہنے لگا بس یہ وہی ہیں جن کی تذکرے میں پڑھتا تھا. اب ایس پاس کھڑا ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سرکار کے چہرے کی زیارت کرتا جا رہا ہے. یہ وہ ساری خوشخبریاں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو بتایا کرتے تھے کہ ان قریب تم میں ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام رب نے احمد رکھا ہوگا. تو جب وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اس کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ ہر طرف اندھیرے مٹنے لگے اور روشنیاں چھانے لگیں. جو حضور کے ساتھ جڑتے تھے، حضور کی نسبت پا جاتے تھے، وہ بھی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بننے لگے. بڑے بڑے عرصے تک انبیاء نے تبلیغ کی لیکن وہ حد نہیں پا سکے جس حد کو امام الانبیاء کی چند سالہ تبلیغ نے پا لیا. اور امام الانبیاء نے 1,24,000 کم و بیش اور بعض روایات کے مطابق 1,40,000 صحابہ کو کلمہ پڑھایا اور ایمان کی روشنی سے منور کیا. جب بعد کے ادوار گزرے، صحابہ نے تابعین سے ملاقاتیں کی، انہوں نے تبع تابعین سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. حضور کے نور کی برکت رب نے اس امت کو ایسے عطا فرمائی کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی.
اور سرکار نے ہمیں ایک راستہ نہج عطا فرما دی کہ میری ولادت کا مقصد، میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ کفر کو مٹانا تھا، ظلمتوں کو ختم کرنا تھا۔ یہ مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا، سرکار کی تشریف آوری کا، یہ مقصد جب تک اس مقصد پر ہم قائم ہیں، جب تک اس مقصد پر ہم چل رہے ہیں تو ہمارے لیے فلاح کے راستے کھلے ہیں، کامیابی کے راستے کھلے ہیں۔ جب ہم اس مقصد سے اپنا منہ پھیرتے ہیں تو پھر ہمیں وہی ظلمتوں کے اندھیرے نظر آتے ہیں، وہی جو روشنی سے دوریاں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس دنیا سے کفر کو مٹانا تھا، کفر سے یرانے لگانا نہیں تھا، اس دنیا سے کفر کا خاتمہ تھا۔ اور محبت کا انداز صحابہ نے بتایا نا، جب حضور فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف میں داخل ہونے لگے حرم شریف میں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ اشعار پڑھنے لگے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یدیل الہام عن مکیلی ویدیل الخلیل عن خلیلی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خلو بن الکفار عن سبیلی، فرمایا کافر کے بچوں میرے رستے سے ہٹ جاؤ، الیوم نضربکم علی تنزیلی، آج میں تمہاری گردنیں جڑ سے کاٹوں گا، وَيُدِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِ، اور آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی۔ فرمایا آج ہٹ جاؤ۔ کسی نے پوچھا کیوں ہٹ جائیں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے میرے ساتھ حضور تشریف لا رہے ہیں، کفر کو للکار کر کہا آج رستہ چھوڑ دو، آج میرے رستے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم پاس کھڑے تھے، فاروق اعظم نے فرمایا یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، عبداللہ بن رواحہ رب کے حرم میں اتنی سخت باتیں اور اللہ کے نبی کے سامنے اتنی سخت باتیں۔ حضرت فاروق اعظم کی بات کو سن کر سرکار بولے، سرکار نے فرمایا خلی عن عمر، عمر ہٹ جا، آج جو عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھ رہا ہے نا، یہ تیر اور تلوار اور نیزے بھی یہ کام نہیں کرتے جو آج اس کے شعر کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کا میلاد اس انداز میں منایا، اور صحابہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ میلاد منانے کا انداز کیا ہے، حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھنڈیاں لگا دینے سے، محفلیں کروا لینے سے، لائٹیں لگا لینے سے ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ قطعاً ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا۔ یہ ہم اپنی خوشی کا اظہار ضرور کرتے ہیں، ہم ضرور جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفلیں کرواتے ہیں کہ ہمارے نبی تشریف لائے، لیکن جس مقصد کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے، جب تک اس مقصد پر کام نہیں کیا جاتا تب تک ہمارے کسی میلاد منانے کا فائدہ نہیں، کسی جھنڈیاں لگانے والے کی جھنڈیاں لگانے کا فائدہ نہیں، لائٹیں لگانے کا فائدہ نہیں۔ ہاں جو بندہ حضور کے مشن پر کھڑا ہو کر پھر یہ کام کرتا ہے نا، تو پھر اسے رب اپنی نوازشات سے نوازتا ہے، اسے پھر رب کی طرف سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ کفر کو مٹایا جائے، اور یہاں کفر کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، سارا سال کفر کی چاپلوسیاں کی جائیں، کفر کے نیچے لگ کر اپنی حرکات کو تبدیل کیا جائے، اور پھر ربیع الاول شریف آنے پر عالمی میلاد کانفرنس حکومتی سطح پر منائی جائے تو اس میلاد کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول اللہ کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور کا نام بھی وہ بندہ لے جس کے سینے میں رسول اللہ کے نام کی غیرت موجود ہو، جس کے سینے میں غیرت ہی نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے حضور کا نام لینے کا۔ جب سارا سال حضور کے دین سے بغاوت کرتے رہے، دشمنیاں کرتے رہے، اور طرح طرح کے عجیب قسم کے بل پاس کرتے رہے، کبھی ختم نبوت کے خلاف کام ہو رہا ہے، کبھی عزت صحابہ کے خلاف کام ہو رہا ہے، کبھی عزت اہل بیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کئی طرح کی کنجریاں صحابہ کو بکواس کرتی رہتی ہیں، ان پر کوئی FIR نہیں کرنے والا ہوتا، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرے بعد اگر کوئی بہتر زمانہ ہے تو وہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کنجریاں بھونک کے صحابہ کو، ان پر کوئی ایکشن نہ لے، کوئی بات نہ کرے، پھر ربیع الاول میں اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ میلاد کی محفل سجائے۔ اگر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ختم نبوت کے خلاف سائن ہو اور پھر وہ بندہ ربیع الاول شریف میں میلاد منائے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ میلاد کا نام بھی لے۔ اگر اسمبلی کے اندر ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہو
اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، پھر ربیع الاول شریف آئے تو وہ کہیں ہم میلاد مناتے ہیں، تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ میلاد کی محفل سجائیں۔ انہیں نام بھی نہیں لینا چاہیے سرکار کا کہ جب سرکار کی شریعت سے باغی ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ آئے گا کہ مرد مرد کو کافی ہو جائے گا، عورت عورت کو کافی ہو جائے گی، لواطت عام ہو جائے گی۔ زنا سے بھی بڑھ کر کائنات کا سب سے برا کام لواطت ہے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ، نکاح تو نہیں، خیر زنا ہی ہے۔ تو یہ کام کائنات کا سب سے بدترین کام ہے، اور جو انگریزوں نے اپنایا تھا آج وہی پاکستان کے اندر قانون پاس ہو گیا۔ اور آپ نیٹ پر جائیں اور دیکھیں کس طرح خاندان اجڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ کل بھی ایک خبر آئی پاکستان نیوز کی کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، اور جب ماں نے اس لڑکی کو گھر میں روکا تو وہ لڑکی اس دوسری لڑکی کے ساتھ جا کر تھانے میں اس ماں کے خلاف FIR کروائی کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ہم نے نکاح کیا ہوا ہے۔ بھئی جب قانون پاس ہوگا تو پولیس وہاں کیا کرے گی؟ انہوں نے FIR کاٹی اس ماں کے خلاف۔ جب اس حد تک امت برباد ہو رہی ہے، اس حد تک تباہ ہو رہی ہے، تو پھر ایسی محفل میلاد کرنے کا کیا فائدہ جہاں پر پتہ ہی نہ ہو کہ امت صرف نعتیں سن کے، قوالیاں سن کے، واویلا کر کے، شور مچا کے گھروں کو چلی جائے گی، اور جب گھر میں جا کر دیکھے گی تو اس کی نسلیں اجڑ چکی ہوں گی، اس کی نسلیں تباہ ہو چکی ہوں گی۔ سب سے پہلا حضور کی بعثت کا کام یہ تھا کہ اسلام کو تقویت دی جائے، کفر کو مٹایا جائے۔ اور اب تو ہمارے قائد ملت اسلامی علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے یہ کہہ دیا کہ جو فرانس کے سفیر کو جا کر جبھے ڈالے نا، ایک وقت یہ تھا کہ مولانا صاحب نے ان کی ماں کا جنازہ نہیں پڑھایا، ان کے باپ کا، شریف مرا تو ان کے باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور جنازہ نہ پڑھانے پر جب 2008 میں ان کی حکومت دوبارہ آئی تو انہوں نے مولانا صاحب کو اتار دیا۔ پوچھا گیا جی اتارا کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے والد صاحب کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اس لیے ہم انہیں اتار رہے ہیں۔ ہمارے قائد نے فرمایا تمہارے باپ کا کوئی جنازہ نہ پڑھائے تم اسے نہیں رہنے دیتے، تو جو جناب فرانس کے صدر کو جا کر جبھے ڈالے اور گستاخان رسول کے ساتھ جا کر بیٹھے، ہم اسے وزارت عظمیٰ پر کیسے رہنے دیں؟ ہم اسے کیسے برداشت کر لیں کہ وہ جناب وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہو؟ ہم اس بندے کو کیسے برداشت کر لیں کہ جو جناب ٹرانسجینڈر کے بل پاس کرتا رہا ہو؟ سلسلہ سیفیہ کا بہت بڑا فتویٰ آیا۔ آپ نے فرمایا حضرت امام دوران، حضرت مجدد اعظم سیف الرحمن مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹے حضرت مولانا حمید جان صاحب زیدہ شرفو، آپ افغانستان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور بڑے علم میں آپ بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے فتویٰ جاری کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ ٹرانسجینڈر کے بل پر سائن کیے، جس نے یہ بل پیش کیا، جو بندہ اس میں شامل تھا وہ سارے دار اسلام سے خارج ہو گئے، چاہے وہ کوئی نون لیگی تھا، چاہے PTI والا تھا، پیپلز پارٹی والا تھا، کاف لیگ والا تھا، MQM والا تھا، کوئی بھی تھا، اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے وہ بل پیش کیا، جس نے اس پہ سائن کیا، وہ سارے کے سارے دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ قرآن کی نص قطعی ہے، قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص کا انکار کریں، قوم لوط والی حرکات شروع کر رہے ہیں۔ فرمائے سارے دار اسلام سے، ویسے کرنا حرام ہے لیکن حرام کا قانون پاس کرنا، حرام کام پر لوگوں کو ابھارنا، حرام کام کی لوگوں کو تبلیغ کرنا، پھر میلاد کے مہینے میں جناب جھنڈیاں لگائیں، میلاد کے مہینے میں لائٹیں لگائیں، انداز صحابہ اختیار کریں نا۔ جس انداز میں صحابہ نے میلاد منایا، جس انداز میں صحابہ نے حضور کی بات کی، ہم نے صرف یہ تو نہیں نہ بتانا کہ حضور جناب تشریف لائے تو روشنی ہو گئی ہر طرف، یہ بھی تو بتانا ہے کہ حضور جب تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا، تو جب اعلان نبوت فرما کر حضور طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے میرے نبی کو پتھر بھی مارے۔ جب حضور وہاں سے چلے تو انہوں نے لونڈے بھی پیچھے لگائے، حضور نے احد میں بھی مار کھائی، حضور نے جناب سرداران قریش نے حضور کو گھیراؤ ڈال کر حضور کو مارا۔ ہم نے یہ بھی تو سننا ہے نا، یہ نہیں صرف سننا کہ حضور تشریف لے آئے، یہ بھی سننا ہے جب حضور تشریف آئے تو ہوا کیا، حضور کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا۔ حضور ہماری اقدار کو سنوارنے کے لیے آئے، حضور نے آ کر بکتی ہوئی ماؤں کو بچایا اور مرتی ہوئی بیٹیوں کو بچایا۔
تو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت سرکار کی تشریف آوری کی وجہ سے ہے۔ تو اگر حضور کی شریعت سے باغی ہو کر کوئی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حقوق دینا چاہے نا، تو وہ حقوق نہیں دے رہا، وہ انہیں در حقیقت قتل کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ انہیں ظلمت کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ انہیں ڈبو رہا ہے، وہ انہیں گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے اور انہیں جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے دن عورت اپنے ساتھ 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ 4 بندے، شوہر بھی جہنم میں جائے گا، باپ بھی جہنم میں جائے گا، بیٹا بھی جہنم میں جائے گا اور بھائی بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ وہ برائی کرتی تھی اور انہوں نے برائی سے روکا نہیں۔ فرمایا صرف نہ روکنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ آج مرد جو ہے وہ ہجڑوں کا کردار ادا کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ مجھے رب نے حاکم بنایا ہے، حاکمیت عطا فرمائی ہے، اور عجیب عجیب قسم کے لیکچرار بننے والے لوگوں کے لیکچر سن کر امت اپنے اقدار کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی یہ قوامون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حاکم ہیں اور آ کر حکم چلائیں، قوامون کا یہ مطلب ہے خیال رکھیں۔ بھئی خیال رکھنے کا اور قوام کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ خیال رکھنا تو ذمہ داری ہے، لیکن رب نے جو شرف عطا فرمایا، پھر شرف کس بات کا؟ پھر رب قرآن میں کیا بیان کر رہا ہے؟ رب نے حاکمیت سونپی۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت امت ڈوب کر مر جائے جب فیصلے عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، اور عورتیں روڈوں پر نکل کر کہتی ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، قانون ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری اسمبلیوں میں خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے اداروں میں خواتین بیٹھی ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر خواتین بیٹھی ہیں۔ جب میرے نبی کو پتہ چلا نا کسریٰ کی بیٹی کو حاکم بنا دیا گیا ہے روم کا، میرے نبی نے فرمایا لن یفلح قوما ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس قوم نے اپنا حاکم کسی عورت کو بنا لیا ہو۔ ہمارے سروں پر عورتیں ہی بیٹھی ہیں، یہاں سرگودا میں دیکھ لیں، بیرون شہر میں دیکھ لیں، کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں، عورتیں الیکشن بھی لڑتی ہیں، عورتیں اسمبلیوں میں خاص کوٹا عورتوں کا ہوتا ہے، چاہے جیتی ہوئی نہ ہو اسمبلی میں عورت لازمی بیٹھے گی۔ ایسا گندا نظام دیا گیا، ایسی گندی جناب سوچ دی گئی کہ ہم نے عورت کو اپنے سر پہ ضرور بٹھانا ہے، اور عورت کو یہ حیثیت رب کے دین نے نہیں دی تھی۔ عورت کو عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا دین نے نصیب کیا تھا۔ عورت کی عزت بکتی تھی، عورت کی عزت ہر جگہ پامال تھی، کوئی عزت کا رکھوالا نہیں تھا۔ اس وقت سرکار تشریف لائے، سرکار نے عورت کو عزت عطا فرمائی۔ آج عورت اگر ناچ کر اور روڈ پر آ کر کہے نا کہ میں آزادی چاہتی ہوں، تو پھر وہ ذرا سوچے کہ اس وقت کب اسے آزادی تھی، جب اس کے باپ خود اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے تھے۔ اس وقت کب اسے آزادی تھی، جب بوڑھی ہو جانے پر اسے کندھوں پر اٹھا کر بازار میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اس وقت کب اسے آزادی تھی، جب اس کی عزت کا کوئی محافظ نہیں تھا، اس کی عزت کو کوئی جناب بچانے والا نہیں تھا۔ اس وقت کون تھا؟ اس وقت سرکار تشریف لائے، سرکار نے اس کی عزت کو محفوظ کیا۔ آج جب سرکار کے دین کو ضرورت پڑی، سرکار کے دین پر وقت آیا، تو جناب ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ ہو بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، یا تو کہے نا کہ امریکہ جمہوریہ پاکستان یا یورپ جمہوریہ پاکستان، پھر تو جناب ٹھیک ہے، قانون جس قسم کا مرضی پاس کرو۔ نام لینا اسلام کا اور حرکات دین سے دشمنی والی کرنی، نام لینا اسلام کا اور دین سے کھلی بغاوت کرنی، نام لینا اسلام کا اور اسلام کو جناب جڑوں سے ادھیڑنے کی کوشش کرنا، نام لینا اسلام کا اور اہل اسلام کو پیس دینا، اہل اسلام کا کوئی خیال نہ کرنا، اہل اسلام کی اقدار کی حفاظت نہ کرنا، نام اسلام کا اور کام سارے۔ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، کام ہمارے کفر والے، اور جناب سرکار کی شریعت کو سلوٹ مارتے ہیں۔ حضور کا نام لینا ہم پسند کرتے ہیں، محرم کے اندر امام علی مقام کی یاد ہوتی ہے، ربیع الاول میں سرکار کی ولادت کا موقع ہوتا ہے، محافل کروانا ہمیں یاد ہوتا ہے، جلسوں میں جانا، ریلیوں میں جانا، جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، سب کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں یاد ہوتا امام علی مقام نے قربانیاں کیسی کیسی دی ہیں، یہ نہیں یاد ہوتا کہ میرے نبی نے قربانیاں کیسی کیسی دی ہیں۔ اور جب سرکار کا ظاہری وصال ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت صحابہ کے حال کیا تھے، اور اتنی شدت حالت کے باوجود صحابہ نے حضور کے مشن پر پہرا دیا، حضور کے مشن کو قائم رکھا، حضور کے مشن کو گرنے نہیں دیا۔ یہاں پر
ایک فیکٹری میں جناب رات کو، ہسپتالوں میں بھی رات کو بھی، نائٹ شفٹ میں بھی عورتیں بھی کام کر رہی، مرد بھی کام کر رہے، پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ حالت ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ کی، اب حد پار ہو چکی ہے، اب بات ختم ہو چکی ہے۔ جب اسلام سے دشمنی کے قانون پاس ہونے لگے نا، اس وقت تک حاکم کی اتباع ہے جب تک حاکم کفر بوا نہ کرے۔ جب حاکم نے کفر کر دیا اس کے بعد حاکم کی کوئی اطاعت نہیں۔ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ اور اسے بتاؤ کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی شریعت کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جو آج بھی ایسے بدبختوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے ایمان کو جناب ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ جب قیامت کے دن حضور پوچھیں گے نا کہ تو نے میرے دین کے ساتھ کیا کیا، تو اس وقت جواب کیا دینا ہے۔ اور جب قبر میں پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ ان کے بارے تو دنیا میں کیا کہتا تھا، اس وقت کا جواب سوچ لیں کہ جواب کیا دینا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اور 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ منڈی بہاؤالدین کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حسینی، ایک ہوتے ہیں یزیدی، اور ایک ہوتے ہیں کوفی۔ حسینی وہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہو، یزیدی وہ جو دشمنی میں سامنے آئے، اور کوفی وہ جو کھڑا ہو کر تماشا دیکھے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے دشمنی میں آنا ہے اسلام کی، یا کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا ہے، یا پھر دین کی پہرے داری میں دین کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔